اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھیں محمد. ابو ذر شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا اور مجھے مرحوم کے بارے میں بتایا. آپ جانتے ہیں میں ایران تھا اور میں نے خاص پروگرام قبلہ مشہد مقدس میں ایک انویسٹمنٹ کے سلسلے سے ایک بزنس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا. وہاں کے استانداری اور معاون امور اقتصادی استانداری اور وہاں کے جو شہردار ہیں ان کے ساتھ کچھ باتیں تھیں جس کے لیے وہاں گیا ہوا تھا. اور بہرحال زیارت ہم تمام شیعوں کا ایک پہلا اور واجب عمل ہوتا ہے جسے ہم پہلے دیکھتے ہیں پرائیورٹی میں. وہ یہاں بھی بہرحال جب ہم آئے ہیں تو ذہن میں یہی تھا کہ شہید کی بارگاہ میں سلام کرنے کا موقع مل جائے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بارگاہ میں آتے ہیں اور ایسے بہترین بزرگ اور بڑے علماء کی سلامتی کے لیے ایک بار درود پڑھیں آپ حضرات. جس کسی کو بھی اس بارگاہ میں خدمت کا موقع مل رہا ہے وہ اس موقع کو دنیا کا موقع نہ سمجھے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا موقع ہے. آپ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں، سمجھیے گا. کچھ دین سے کماتے ہیں اور دنیا بناتے ہیں، کچھ دنیا سے کماتے ہیں اور دین بناتے ہیں. وہ لوگ جو دنیا سے کماتے ہوں اور دین بناتے ہوں ان سے بہت اچھے ہیں جو دین سے کماتے ہیں اور دنیا بناتے ہیں. ایک بار درود پڑھیں محمد وآل محمد. یہ علماء لکھنؤ سے یہاں آنا، بیٹھنا، خدمت کرنا، اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات صرف عالم کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ ہر اس انسان کے لیے کہہ رہا ہوں جس کی زبان سے کسی انسان کی تعریف ہو سکتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کسی دوسرے مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ہر اس مولائی کے لیے کہہ رہا ہوں جو دم بھرتا ہے کہ وہ مولائی ہے بلکہ مولا کا فدائی ہے اور فدا ہونا چاہتا ہے مولا پہ، کہ جب بھی زبان کھولے اس بات کا خیال رکھے کہ اگر تم کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اسے ذلیل کرنے کا حق تمہیں کسی نے نہیں. اور آپ کو زبان کا ٹیسٹ دیکھنا ہے تو آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. جو لوگ بولتے ہیں انہیں بولنے کا موقع نہیں ملتا، جو کام کی بات بولتے ہیں انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے جب بھی بولو کام کی بات بولو، کیونکہ سارا مسئلہ وہاں پھیلتا ہے کہ جب بولنا وہ شروع کر دے جسے معلوم ہی نہیں کہ کس بارے میں بول رہا ہے. خلافت کا مسئلہ اگر صرف خلافت کا مسئلہ ہوتا تو خدا کی قسم ہم کبھی بحث نہ کرتے کہ کون پہلے نمبر پہ اور کون دوسرے نمبر پہ اور کون 5ویں نمبر پہ اور کون 8ویں نمبر پہ. مگر اسلامی خلافت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خلافت کا اعلان کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ رسول کے بعد ہے، اور اگر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ وہ رسول کے بعد ہے تو اسے بتانا پڑے گا کہ جو چیز رسول جانتے تھے وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا. میں نے بہت بڑی بات کہی، میں نے پوری مجلس آپ کے سامنے کہی.
کسی کے پاس کون سا محل ہے. شیعہ we least bother about the economical condition of anybody. ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کوئی تخت پہ بیٹھا ہو, کوئی ہیرے کا تاج پہن کے بیٹھا ہو. ہم تو اس امام کے عاشق ہیں جو بوریے پہ ضرور بیٹھتا ہے لیکن ستارہ سجدہ کرنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا. ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں. تو لیسٹ ہمیں کوئی بودریشن ہی نہیں ہے کس کے کون سکندر ہے, کون قلندر ہے, کون ہندی کا جملہ استعمال کروں دھرندر ہے, کون یہاں کا ہے کون وہاں کا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اس بات پہ ضرور فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں خلیفہ ہوں, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں خلیفہ ہوں تو اس سے یہ سوال ہوتا ہے کتنے نمبر کا ہے. اور جب وہ اپنا نمبر بتا دیتا ہے کہ میں اتنے نمبر کا ہوں, اس کا مطلب وہ کلیم کر رہا ہے کہ رسول کے بعد وہ اتنے نمبر کا خلیفہ ہے. تو بھائی جب رسول کے بعد تو اتنے نمبر کا خلیفہ ہے تو تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے رسول جسم کے ساتھ معراج میں گئے تھے یا روح کے ساتھ گئے تھے. تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول جب سجدہ کر رہے تھے تو حسین داہنی سمت سے پشت پہ آ کے بیٹھے تھے یا بائیں سمت سے پشت پہ آ کے. تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول نے زندگی مکان میں کیسے بتائی, مکان کے باہر کیسے بتائی. میدان جنگ میں جب خیمے لگتے تھے تو کہاں ہوتے تھے, خطبہ جب دیتے تھے تو کیا بولتے تھے, جمعے کے خطبے میں کیا کہتے تھے, ماہ سیام کے خطبوں میں کیا کہتے تھے, جنگوں کے خطبوں میں کیا کہتے تھے, صلحوں کی باتوں میں کیا کہتے تھے, غدیر کی بات میں کیا کہا. جب تجھے رسول کا کہا ہوا یاد نہیں ہے تو سمجھا ہوا کیسے یاد ہو سکتا ہے. درود پڑھے محمد سلامت رہے. دیکھیے ابھی ایسا ہے کہ ہمارے بھائی ابو ذر نے مجھے لائیو کر دیا ہوا ہے, جیسا مجھے بتایا گیا ہے, شاید روکا ہوا ہے نا. ہاں یہ آپ نے میرے ساتھ ایک نیکی کی ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے لائیو میں کہ بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور پھر لائیو جب ہو جاتی ہے نا تو وہ جو مجلس کی خوشبو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایک بات میری یاد رکھیے گا, جہاں دکھاوا اور تیاری ہو وہاں تقریر تو ہو سکتی ہے, مجلس نہیں ہو سکتی. بھائی میں اگر غلط کہہ رہا ہوں, علماء کرام بیٹھے ان سے آپ پوچھ لیں. جہاں بھی دکھاوا اور تیاری ہو وہاں تقریر تو ہو سکتی ہے, ڈیبیٹ تو ہو سکتا ہے, لیکچر تو ہو سکتا ہے, حضور مجلس نہیں ہو سکتی. مجلس تو اس پاکیزہ مزاج کو کہتے ہیں, اس پاکیزہ بزم کو کہتے ہیں, اس پاکیزہ گفتگو کو کہتے ہیں, اس پاکیزہ معیار کو کہتے ہیں جہاں نہ نیچے بیٹھنے والا چھوٹا ہوتا ہے نہ اوپر بیٹھنے والا بڑا ہوتا ہے. یہاں تو بس ہم علی بولتے ہیں, علی سمجھتے ہیں, وہ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہم بولتے ہیں, وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم سمجھتے ہیں. درود پڑھیں محمد تو حضور آپ کو میں نے تھوڑا بہت آمادہ کیا ہے تقریر کے لیے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم تقریر سے مجلس کی طرف چلتے ہیں. جہاں ہم مجلس میں جاتے ہیں مجلس کسی کے لیے نہیں پڑھی جاتی. اب بلیو کیجئے گا مجھے اس ممبر کی قسم ہے, جہاں مجلس میں کسی اور کا نام آنے لگے کہ انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا اور میں نے اس کے بدلے میں یہ کیا اور اس کے بدلے میں وہ کیا اور انہوں نے وہ خراب کر دیا تھا اور میں نے یہ اچھا کر, یہ تقریر ہے حضور, مجلس نہیں ہے حضور, یہ تقریر ہے جسے ہم ہندی میں بھاشن کہتے ہیں. تو یہ بھاشن جو ہے وہ بھاشن کی جگہ پہ تو ٹھیک لگتا ہے, مجلس کی جگہ پر ٹھیک نہیں لگتا. اور جن لوگوں نے مجلسوں کو باقی رکھا ہے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جس گھر میں ایک بار بھی اس گھر کی حیات میں ایک بار بھی مجلس ہوئی ہوگی اس گھر کو موت نہیں آ سکتی. میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کہا. ان اینٹوں کو, ان دیواروں کو, ان چھتوں کو موت نہیں آ سکتی جن میں ایک بار بھی اس کی حیات میں مجلس ہوئی ہو. مجلس کو سمجھیے, مجلس یہ کوئی ایک ایسا سوشل گیدرنگ نہیں ہے. اس طرح سوشل گیدرنگ کہ آپ نے 5 بڑے لوگوں کو بلا لیا, 5 بڑے اسپیکر آ گئے, 5 بڑے لوگوں نے نئے نئے انداز سے آپ کے سامنے اپنی گفتگو اور اپنی صلاحیت کے سکے
جمائے اور خود کی خطابت کو، وہ مجلس نہیں ہے۔ مجلس تو یہ چیز ہے کہ جس میں آپ ایک خادم کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں اور آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ آپ اس بزم کو، اس نشست کو، اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، جہاں خلوص کی انتہا یہ رہتی ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ تو کس مسلک کا ہے۔ آپ نے اس لفظ پہ غور نہیں کیا۔ آپ کیا اس امام باڑے میں آنے والے کسی آدمی سے کبھی پوچھتے ہیں بھائی تیرا اعتقاد کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا؟ جب وہ آ گیا ہے تو کیا پوچھنا؟ جب وہ آ گیا ہے تو کیا پوچھنا؟ ہم نہیں پوچھتے بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ یہاں جو آ گیا یہ طے ہے۔ اس کے حسینی ہونے کے پرسنٹیج تو بعد میں طے ہوں گے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ 100% یزیدی نہیں ہے۔ وہ بعد میں طے ہوگا۔ اب یہیں سے میں مجلس کی طرف پلٹ رہا ہوں، وہ بعد میں طے ہوگا کہ وہ کتنے درجے کا حسینی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو درجے ہیں بھائی، بالقبلہ پوری توجہ، ہمارے ہاں تو ایمان کے بھی درجے ہیں، کوئی 8ویں درجے پہ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہے، کوئی 10ویں درجے پہ۔ چلو 8ویں درجے والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو علی سمجھ میں آیا؟ وہ کہیں گے اتنا ہی سمجھ میں آیا جتنی سمجھ ہے۔ جتنا علی ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، جتنی سمجھ ہے اتنا سمجھ میں آیا۔ 9 سے پوچھا جا بھائی آپ کی سمجھ میں آیا، تو وہ کہیں گے جتنی سمجھ ہے اتنا سمجھ میں آیا، جتنا علی ہے اتنا سمجھ میں نہیں آیا۔ 10ویں سے پوچھیں تو یہی جواب آئے گا۔ تو مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ جب درجے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا علی کیا، تو بے درجے والوں کو کیا سمجھ میں آتا؟ بے درجے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گا علی کیا ہے؟ علی جس نے اپنی زبان سے، اپنی بیان سے سب سے پہلے جو عظمت بتائی وہ بشریت کی بتائی، ایک بشر کیا ہے۔ ساتھ میں چلتے ہوئے مولا کے ساتھ ایک شخص سوال کرتا ہے اس شہر کا حاکم کون ہے؟ نام بتایا، اس شہر کا حاکم علی ہے۔ اچھا، بہت کچھ سن رکھا ہے ان کے بارے میں۔ اب مجھ میں ادب سے جملے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اس نے ادبی جملے استعمال نہیں کیے تھے۔ علماء ہمارے اس بات کے گواہ ہیں۔ مولا نے کہا کہ ہاں، اچھا تو جانتا ہے؟ کہ نہیں، سن رکھا ہے۔ بات کرتے کرتے شہر کا دورہ ہو گیا، جانا چاہتا ہے کہیں، کہ بس واپس چلا جاؤں گا۔ کچھا تجھے میں شہر کے دروازے تک پہنچا دوں؟ کہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے شہر کے دروازے تک پہنچایا، جانے لگا، پلٹ کے پوچھتا ہے نام کیا ہے؟ کہ وہی وہ علی جس سے تو ملنا چاہتا تھا۔ سمجھیے گا ذرا، یہ اخلاقیات آپ سمجھیے گا۔ کیا کہنے آیا تھا؟ کہ صاحب وہ علی ٹھیک نہیں ہے۔ سنا تھا کچھ اور، دیکھا کچھ اور۔ اب ایک نیا شخص وارد ہو رہا ہے، اور اب علی کا زمانہ نہیں، حسن کا زمانہ ہے۔ اچھا، آپ کو غصہ کب آتا ہے؟ آپ کو غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ کی شخصیت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، آپ کی پرسنالٹی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور اس میں صاحب مولوی بھی شامل ہے، یعنی اگر میں کہوں تو جاہل بھی شامل ہے اور عالم بھی شامل ہے۔ جہاں اس کی شخصیت کے خلاف آپ نے کوئی کام کیا ہے نا، وہ صاحب فوراً آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ یہی تو جملے بھائی دیکھیے، میں مجلس میں کوشش کرتا ہوں بھائی کہ بڑی سادی مجلس ہو، ورنہ جب فارسی آمیز اردو ہونے لگے یا عربی آمیز اردو ہونے لگے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر پڑھنے والا ہی سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، باقی تو اس مصیبت کو سن کے داد دیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ایک بار درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک بار اور مل جل کے درود پڑھے محمد وآل۔ تو گفتگو بالکل سادی ہے۔ وہ شہر میں آنے والا اچانک میں اپنی زبان سخت کرتا ہے اور پھر زبان سخت سے گندی کرتا ہے، اور اسی علی کا سچا وسیع، اسی علی کا سچا نمائندہ
ایک جملہ کہہ رہا ہے میرا مولا، تو شہر میں نیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے سمجھ پائیں گے کتنے نہیں سمجھ پائیں گے. ہسٹری آف کمیونیکیشن میں، ہسٹری آف ہیومن کمیونیکیشن میں ایسی گفتگو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یونیک ڈسکشنز ہے. اگر آپ پوری ہسٹری نکال لیں انسانوں کی گفتگو کی تو آپ کو یہ گفتگو کہیں اور ملے گی ہی نہیں. سامنے والا جب گالی گلوچ پہ آ جائے، جب گندی زبان پہ اتر آئے، تو آپ بے شک اسے گالی دے نہ دیں، اتنا ضرور بولتے ہیں کہ خبردار اپنی زبان بند رکھو ورنہ بولنا ہمیں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ بول سکتے ہیں جو تم بول چکے ہو مگر ہم بولنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. آپ جتنے بھی ادیب ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی ڈسپلن ہیں، لیکن کبھی برداشت نہیں کریں گے. اس کا جواب علم کلام میں بھی یہی ہوتا ہے، اور یا پھر خاموشی ہوتی ہے. مگر جو جواب میرے مولا نے دیا تو شہر میں نیا لگتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تو شہر کا ہوتا تو تو جانتا ہوتا کہ شہر میں شریف کون ہیں. مگر تو شہر میں نیا ہے. اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ اس کے استتو پہ سوال کھڑا کر دیا. وہ جو اس کا ایک اپنا وجود تھا نا، اس وجود پہ ہی سوال کھڑا کر دیا. تو شہر میں نیا ہے. وہ دوسرا جملہ بولتا اس سے پہلے بولتے ہیں تو مسافر ہے، تیرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور پھر تیسرا جملہ ہے کہ میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کر دوں. اللہ کی قسم. تعریفوں کے بعد تو دعوتیں بہت لوگ کھلاتے ہیں. اور دعوتوں کے بعد تو تعریفیں بہت لوگ کرتے ہیں. مگر جو اخلاق رسول کے اس بیٹے نے دکھایا وہ بس رسول کی زندگی میں ملے گا یا علی کی زندگی میں ملے گا، باقی کسی زندگی میں نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. تین سوال ہیں. ایک تو نیا ہے، دوسرا تو مسافر ہے. دوسرا جملہ پہلے سے ملا ہوا ہے، کیونکہ جب تو نیا ہے تو تو اس شہر کا نہیں ہے، اور اس شہر کا نہیں تو تو مسافر ہے. اور اگر تو مسافر ہے تو تیرے پاس گھر نہیں ہے، اور تیرے پاس گھر نہیں ہے تو تیرے پاس کھانے کا بھی انتظام ابھی تو نہیں ہے. اب دیکھیں پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ایک جملہ ہر دوسرے جملے سے ملحق ہے. فرماتے ہیں تو اس شہر میں نیا ہے، پھر فرماتے ہیں تو مسافر ہے، پھر فرماتے ہیں تجھے بھوک لگی ہوگی، کھانے کا انتظام. اچھا اب یہ طریقہ حسن کا یہاں دیکھیے. یہی طریقہ آپ کو حسن کا دربار میں نہیں دکھے گا. میں ایک حسن کو دو جگہ آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک یہ گفتگو کا انداز ہے جب سننے کی انتہا دکھا دی کہ میرے پاس پیشنس کی انتہا ہے، میں سب کچھ سننے کے بعد بھی انسانی قدروں سے نہیں ہٹتا، میں انسانی تہذیب سے سمجھوتا نہیں کرتا. وہ مجھے برا کہہ رہا ہے، میں اس کے پیٹ کا خیال کر رہا ہوں. وہ مجھے برا کہہ رہا ہے، میں اس کی نیند کا خیال کر رہا ہوں. وہ مجھے برا کہہ رہا ہے اور میں اس کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں دو بڑی ڈسپلن مولا نے دی ہے. پہلے کیا کہا ہے؟ پہلے کہا ہے کہ صاحب تو نیا ہے. دوسرا کہا ہے تیرے پاس مکان نہیں ہے. تیسرا کہا ہے کہ میں تیرے کھانے کا انتظام کر دوں. ایک عجیب سی بات ہے نا. چاہتے تو مولا وہاں پہ کہہ سکتے تھے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ گلیاں مجھے جانتی ہیں، شہر مجھے جانتا ہے، یہ زمین مجھے جانتا ہے، یہ آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سیارے، یہ نیارے، یہ گردشیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ ہوا، یہ کون سی چیز ہے جو مجھے نہیں جانتی. کہہ سکتا تھا میرا مولا، مگر نہیں کہا. نہیں کہا. آپ کو پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مولا ایک بیس بتا رہے ہیں. خالی پیٹوں کو دین نہیں سمجھایا جاتا. بس سمجھ جاؤ، میں نے بہت بھاری اور بہت اہم بات تمہارے سامنے رکھی ہے. اگر تمہیں دین سمجھانا ہے تو اس کا پیٹ بھرو. جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو پیٹ بھرنے کے بعد وہ ضرور سمجھے گا کہ جن کے ہاتھوں سے یہ پیٹ بھرا ہے یہ سینہ بھی ان کے علم سے بھر لیا جائے. درود پڑھیں محمد وآل محمد.
اب ذرا میرے ساتھ رہے. یہی حسن ہے نا, یہی حسن, یہی آپ کے امام ہیں. اب اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں کھانے کا انتظام کر دوں, رکنے کا انتظام کر دوں, تو شہر میں مسافر ہے. یہ یہاں کے حسن ہے کہ جب ایک آدمی انڈیویجولی ان سے بہت غلط طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا. اب یہی حسن ہے دربار میں ہے, سجا ہوا دربار ہے, بھرا ہوا دربار ہے. معاویہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لیڈرشپ پر بحث کر رہا ہے, اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لیڈرشپ مجھے جچتی ہے, میں لیڈرشپ کو سنبھال سکتا ہوں, میں کمیونٹی کا بیلنس برقرار رکھ سکتا ہوں, آپ یہ نہیں کر سکتی. اچھا, یہ جو چنگاری ہے نا, یہ شام سے نکلی ہوئی ہے. اچھے آدمی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. یہ شام میں معاویہ نے یہ چنگاری لگائی تھی کہ سیاست میں ہونے کے لیے اچھا ہونا شرط نہیں ہے. یہ اس کی پوری سازش تھی. اب اگر کہیں آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو کسی اچھے آدمی کو سیاست میں دیکھ کے کہ بھئی ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, تو جا کے وضو ضرور کر لیجئے گا, اس لیے کہ یہ دھواں معاویہ نے پھیلایا ہے, آپ کے کلیجے میں کہاں سے آ گیا. سمجھیے, میں بہت بڑی چیز پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ اس نے پھیلایا تھا کہ اچھے لوگوں کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اب ہندی کا جملہ میں استعمال کر رہا ہوں, دھرندروں کو سیاست میں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, دھرندروں کو. اچھے لوگوں کا کیا کام ہے, اس کا کیا کنسپٹ تھا, اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ اچھے لوگوں کا کام ہے وضو سکھانا, قرآن پڑھنا سکھانا, سوال جواب, نماز میت, نکاح, مسئلہ, مدرسہ, مسجد, مکتب, یہ اچھے لوگ ہیں. ان کا تھوڑی کام ہے ایم ایل اے بننا, ایم پی بننا, کارپوریٹر بننا, منسٹر بننا, آگے بڑھنا. ان کا تھوڑی کام ہے. ان کا کام ہے مسجد کے اندر بند رہنا. ٹھیک ہے نا, مسجد کے اندر بند رہنا. اللہ اکبر, کیا جواب اہل بیت نے دیا ہے فاطمہ کو مباہلے میں لے کے بتایا ہے کہ ہمارے گھر کے مرد ہوں یا عورتیں نکلنے کے لیے نہیں نکلتے, حق کے لیے نکلتے ہیں. میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے لیے کہا, اللہ کی قسم. نکلنے کے لیے نہیں نکلتے کہ بس نکلنا ہے اس لیے نکل دو, نہیں, حق کے لیے نکلتے ہیں. اور اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ دو ذاتیں ہیں, یہ دو ذاتیں فاطمہ اور علی. اگر علی کو غدیر سے ہٹا لو اور فاطمہ کو مباہلہ سے, تو اسلام رہتا ہی کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ اسلام رہتا ہی کہاں ہے. درود پڑھے محمد طریقہ دیکھیے گا, وہی حسن ہے, اب ذرا طریقہ بدلا ہوا ہے. اب معاویہ کا سجا ہوا دربار اور پوری اپنی ایبیلٹی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ایبل ہوں, میں وہ ہوں کہ جو حکومتوں کو لڑا سکتا ہوں, میں وہ ہوں جو حکومتوں سے حکومتیں چھین سکتا ہوں, میں وہ ہوں جو دوسرے کا بیت المال ہڑپ سکتا ہوں, میں وہ ہوں جو فلاں کام کر سکتا ہوں اور فلاں کام کر سکتا ہوں. اور مولا خاموشی سے اپنی جگہ پر, اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کبھی داہنے دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. وہیں اس نے اپنے کچھ کرائے کے لوگ رکھ چھوڑے تھے. یہ کرائے کے لوگ ہمیشہ سیاست میں پائے جاتے ہیں, حقیقت میں نہیں پائے. تو کچھ کرائے کے لوگ رکھے تھے جنہوں نے اپنا کام شروع کیا. آپ نے سنا ہوگا نا, آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے کسی شخص سے ایک جملہ کہا کہ خاموش مردوں کی محفل میں تو کہاں چلی آئی. اللہ اکبر. اب یہ سمجھیے گا, آپ اس چیز کو, علماء بیٹھے ہیں, اس پہ بھی تھوڑا سا باریک نظر رکھیے کیسے کہہ رہے ہیں مولا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے, بولنے کے پہلے, چونکہ امام صادق ہے, امام مرد کو عورت نہیں بول سکتا, عورت کو مرد نہیں بول سکتا. اب کہہ رہے ہیں مردوں کی مجلس میں, مردوں کی محفل میں تو کہاں چلی آئی. اب یہ چلی آئی بولنے کے پہلے وہ اس لائق ہو گئی تھی کہ یہ آئی بولا جائے. بھائی سمجھیے گا, امام معصوم ہے, امام ایک لفظ بھی ایسا نہیں بول سکتا جو حقیقت سے پرے ہو. تو اب یہاں یہ مت کہیے کہ بولنے سے ہو گیا, یہ کہیے کہ حسن نے سوچا اور ہو گیا. حسن نے سوچا
اور ہو گیا. تصور پہلے، کلام بعد میں. پہلے آپ سوچتے ہیں پھر آپ بولتے. حسن نے سوچا اور ہو گیا. اب جب ہوا تو کیسے پتا چلا؟ ایک سینس آف ہیومر یوز کیجئے. کیسے پتا چلا؟ بس یہ اسی سین کو اگر آپ سمجھ لیجئے دربار کے، تو آپ کو اہل بیت کی وہ وقار سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ جسے عزت بنا کے زمین پہ بھیجے وہ کیسے ہوتے ہیں. میں عزت دار جملہ استعمال نہیں کر رہا ہوں. اللہ جسے عزت بنا کے زمین پہ بھیجے وہ کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی امام نے یہ کہا، جتنی بڑی اس کی داڑھی تھی وہ زمین پہ گر گئی. آپ نے غور ہی نہیں، آپ نے لطف نہیں اٹھایا اس جملے کا. دیکھیں وہ جس طریقے سے آیا اور جیسے امام گفتگو کر رہے تھے، آپ نے جملہ فرمایا اور اس جملے کے بعد اس نے اپنے آپ میں جو چینجنگ محسوس کرنا تھی وہ کی. مگر لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ اب ذرا بس محسوس کیجئے اس چیز کو. اگر آپ محسوس کر لیں گے تو سب کچھ آپ کے سامنے. امام فرماتے ہیں امام کے بعد اس نے اپنی آپ میں تبدیلی محسوس کی. اس تبدیلی کو وہ خود محسوس کر رہا تھا، مگر لوگوں نے کیسے محسوس کیا؟ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ گر گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو ان کے خلاف جاتے ہیں نا ان کی داڑھیاں گر جاتی ہیں. نہیں، ایک جملہ اور بھی کہہ دے رہا ہوں، صرف داڑھیاں ہی نہیں گرتی، دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. نہیں، آپ نے نظر ہی نہیں، آپ کو صرف دکانیں نہیں بند ہوتی بلکہ کورٹ کھڑی ہو کے قانون پہ بھی سوال کھڑا کر دیتا. میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے تو مجھے پڑھنا. سمجھ رہے؟ یہ آپ کو اپنی صداقت ثابت کرنی پڑ جاتی ہے اگر آپ ان کے خلاف جاتے ہیں تو، کیونکہ سچ کبھی ان کے خلاف نہیں جا سکتے. سیاست کی ایک بہت بڑی مجبوری کہیے یا سیاست کی تمنا کہیے یا سیاست کی ضرورت کہیے. پہلے سیاست مدار یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے. پہلے سیاست مدار یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے میرے بیٹے کو مل جائے. بھئی یہی تو ہوتا ہے. اور کبھی اگر سیاست مدار کو یہ لگا کہ میرا بھتیجا تیز ہے بیٹے سے تو بھتیجے کو باہر نکال دیتا ہے. بھائی صاف کرو جملے کے ساتھ. ہندوستانی سیاست پر اگر نگاہ ہے تو سمجھ سکتے ہو. کہیں اگر کسی سیاست مدار کو لگا کہ میرا بھتیجا میرے بیٹے سے تیز ہے تو اس بھتیجے کی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائے میں میرے بیٹے کی تصویر ہی دکھائی نہیں دے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ سیاست کے گھرانے ہیں جہاں بھتیجا اگر بیٹے سے بڑا دکھے تو بھتیجے کو ہٹا دیا جاتا ہے. مگر یہ صرف ابو طالب کا گھر ہے کہ پوری زندگی بس بھتیجے کا کلمہ پڑھتے رہے. سفر میں محمد، حضر میں محمد، دن میں محمد، رات میں محمد، زبان پہ محمد، ذہن میں محمد، دل میں محمد، خون کے ایک قطرے قطرے میں محمد، کھانے کے پہلے محمد، کھانے کے بعد محمد، مدینے کے باہر نکلنے کے محمد، مدینے آنے محمد، مکے کے باہر محمد، مکے کے اندر محمد، کعبے کے پاس محمد، کعبے کے بعد محمد، صحرا میں محمد، جنگل میں محمد، تجارت کے سفر محمد، زبان پہ ابو طالب کے صرف محمد 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 محمد. ابو طالب کی پوری زندگی میں آپ کو صرف محمد محمد دکھائی دے گا. شاید اسی لیے خدا نے کہا ابو طالب اگر تو نے پوری زندگی میں صرف محمد محمد کیا ہے تو میں بھی خدا نہیں جب تک علی علی نہ کراؤں محمد کی نبوت کو.
ابو طالب کے صرف ایک جملہ تھا، محمد 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 محمد۔ خدا نے بھی کہا ابو طالب اگر میں نے محمد سے جب تک علی علی نہ کروا لیا تب تک میں نبوت اور نبوت کے کاموں کے مکمل ہونے کی سند عطا نہیں کروں۔ یہ ڈگری بھی اسی وقت رسول کے حوالے کی جائے گی جب وہ آخر میں علی علی کر لیں، من کنت مولاہ فہذا علی۔ تو سیاست مدار کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ کمزوری یہ ہوتی ہے وہ چاہتا ہے سب کچھ اسے ملے۔ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں نے مغل مسجد میں جملہ پڑھا ہے چند دنوں پہلے، میں آپ کے ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ محسوس کیجئے گا اسے۔ سیاست مدار یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے سب اسے ملے، بڑی تنخواہ اسے ملے، سفید کپڑے اسے ملیں، لال بتی اسے ملے، ہر جگہ سیلوٹ اسے ملے، اس کے آرڈر کو سنا جائے، اس کی باتوں کو سنا جائے، مجمع میں جب اس کا آنا ہو تو بھی لوگوں کو پتہ چلے آیا، جب جانا ہو تب بھی لوگوں کو پتہ چلے گیا، خبروں میں بنا رہے، لوگوں کی نظروں میں بنا رہے۔ جو بھی سرکاری پاسبلٹی ہے وہ سب اس کی ہو، سب اس کی۔ اور جب وہ سب کچھ جمع کر لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بیٹے کے پاس چلا جائے۔ اب پتہ نہیں اس اینگل سے کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں سوچا، مگر یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اہل بیت کے وقار کو سمجھیں کہ اس دنیا میں کتنی بڑی اہل بیت کی حکومت ہے، اور کتنی حکومت میں اہل بیت، اس دنیا کی حکومت میں اہل بیت کی کتنی چلتی ہے، یہ آپ محسوس کریں۔ اور خاموشی کے ساتھ سمجھتے چلے جائیے۔ سیاستدار سب سے پہلے یہ چاہتا ہے سب کچھ اس کو ملے، پھر یہ چاہتا ہے اس کے بیٹے کو ملے، سب کچھ اسے ملے کہ قواعد میں معاویہ نے وہ سب کچھ کیا جو اسے چاہیے تھا، اور اس نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو اسے چاہیے تھا، اسے وہ سب کچھ مل گیا جو اسے چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے بیٹے کو مل جائے۔ اس کوشش میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے وہ سارے راستے اپنے بیٹے کے لیے تیار کر دیے جس راستے سے ہوتے ہوئے اس کا بیٹا، اس کا ولی عہد ہوتے ہوئے وہ دنیا میں بادشاہ کے نام سے جانا جائے۔ اس کے برعکس ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے حالات کچھ یوں ہیں کہ دروازہ جلایا جا چکا ہے، پسلیاں زخمی کی جا چکی ہیں، محسن شہید ہو چکے ہیں، گلے میں رسی باندھی جا چکی ہے، حسن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کلیجے کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور تیر حسن کے جنازے پہ لگ چکا ہے۔ میں آپ کو مصائب نہیں سنا رہا، میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھا رہا ہوں جنہیں آپ غور سے محسوس کریں۔ ایک وہ ہے جس نے دنیا کی ساری آسائشوں کو جیا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کے بچے کو ٹرانسفر ہو جائے اور دنیا اس کے بیٹے کو بادشاہ کے نام سے جانے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی وہ کسی پہ نہیں پڑی۔ یہ ساری چیزیں آپ محسوس کریں تاکہ آپ میرے جملے کو محسوس کر سکیں کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ ان ساری مصیبتوں کے بعد، 71 قربانیاں دینے کے بعد، ساری کائنات میں حلمین کی صدا پہنچانے کے بعد، سر کٹا کے 3 دن کا پیاسا جانے والا چلا گیا، مگر کمال کی عزتیں خدا نے اسے عطا کی کہ آج انسان اور مسلمان کے درمیان میں کاغذ پر 2 نام لکھ دو، ایک طرف حسین لکھ دو اور ایک طرف یزید لکھ دو، اور اندھے مسلمان سے بھی پوچھو کہ اس میں بادشاہ کون ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا یزید۔
ممکن ہے مسلمان کہے کہ اسے کیا پتا بھائی، تو چلو کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیتے ہیں. بھائی ہم تو اجمیر کم جاتے ہیں، آپ تو بہت جاتے ہیں. بھائی ہم تو اجمیر کم جاتے ہیں، آپ تو بہت جاتے ہیں. چلے ذرا اجمیر میں ہی پوچھ لیں کہ کیا عقیدہ ہے. ان سے ذرا پوچھئے حسین کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہیں اہل بیت. سب کچھ ختم ہو گیا مگر بادشاہت جیسے نام کے پاؤں کے نیچے سر جھکائے بیٹھی ہے. میں ذات نہیں کہہ رہا ہوں، نام کہہ رہا ہوں. دیکھیے ایک ہے خدا کی ذات، ایک ہے خدا کا نام. ایک ہے حسین کی ذات، ایک ہے حسین کا نام. تمہیں ابھی حسین کی ذات کی برکتیں نہیں ملی، تمہیں نام کی برکتیں ملی ہیں. جس دن ذات کی برکت ملے گی اس دن حسن نصر اللہ بن جاؤ گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں حسین کی نام کی برکتیں ملی ہیں، ذات کی نہیں. جس دن تمہیں ذات کی برکتیں مل گئیں اس دن تم بروجردی بن جاؤ گے. جس دن ذات کی برکتیں مل جائیں اس دن تم بو علی سینا بن جاؤ گے. جس دن ذات کی برکتیں مل جائیں اس دن تم سیستانی بن جاؤ گے. جس دن ذات کی برکتیں مل جائیں اس دن تم خامنائی بن جاؤ گے. کی برکتیں ملی ہیں تو تم یہاں ہو کہ دنیا تم سے بہت پیچھے ہے. انہیں ذات کی برکتیں ملی ہیں. یہ وہ ہیں کہ اگر دسترخوان سجے تو حسین چاہیں کہ اپنے ان چاہنے والوں کو بٹھا کے کھلائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں. یہ سیستانی، یہ خامنائی، یہ خمینی کسی کے چچا اور ماموں ہیں کیا؟ اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے. بتاؤ اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑی بڑی باتیں ہیں. اور میں ایک جملہ پڑھتا ہوں بھائی، یہ جو چھپاس کی بیماری ہے یہ اتنی خراب ہے کہ بس لوگوں کو چھپنا ہے، چاہے جس وجہ سے بھی چھپنا ہے مگر چھپنا ہے. چھوٹے چھوٹے دماغ جنہیں اپنے چچا نہ سمجھ میں آئے انہیں ایران کا مولا سمجھنا ہے. سوچیے اب ابو ذر نے چونکہ بتا دیا کہ لائیو نہیں ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں. ہاں چونکہ میری پالیسی کبھی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ قوم کے اختلافات کی بات باہر کی جائیں. قوم کے اختلافات کی بات اندر ہونی چاہیے، باہر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ جس کو حق ہے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے وہی بات کرے. جو بات کرنا جانتا ہو وہی بات کرے. ہمارے ایک عالم دوست کا ایک جملہ ہے، نقل کرو بھائی پوری توجہ چاہو. میں نے کانپور بمبئی میں جملہ پڑھا، پھر پڑھ رہا. یہ میرے جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے. میونسپل کارپوریشن تو پتا ہے نا، جہاں نل نہیں پہنچا ہوتا ہے وہاں ٹینکر پہنچتا ہے نا.
ہے نا, پہنچتا ہے نا. اچھا, نگر پالیکا کا کام کیا ہے؟ وہاں ٹینکر پہنچانا. ٹھیک ہے. اب وہ ٹینکر پہنچتا ہے تو ٹینکر کیا کرتا ہے؟ اپنے پانی کو کسی ٹنکی میں ڈالتا ہے, پھر ٹنکی کے نل سے لوگ لے کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. مگر کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹنکی نہیں ہوتی اور لوگ اپنے اپنے برتن کو لے کر کھڑے رہتے ہیں, پھر اس کا نل کھولتے ہیں اور پانی بھر کے چلے جاتے ہیں. تو جن کے پاس برتن بڑا ہوتا ہے وہ تو بھر کے چلے جاتے ہیں. اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ میں گھر سے 2-4 پیپسی کی بوتلیں لے کے یا کوکا کی بوتلیں لے کے اور میں آرام سے اس نگر پالیکا کا جو ٹینکر آیا ہے اس کے 6 انچ کا نل کھول کے اور بوتل لے کے بیٹھ جاؤں تو پانی بہے گا کہ بھرے گا؟ قربان جاؤں تم پہ, میں زندہ مثال تمہیں دے رہا ہوں. مجھے بتاؤ اس پانی سے میری بوتل بھرے گی یا پانی بہے گا؟ بھائی کیوں بہے گا؟ میری تو نیت بھی ٹھیک ہے, بوتل بھی ٹھیک ہے اور وہ ٹینکر بھی ٹھیک ہے. آپ کہیں گے مولانا مسئلہ بوتل کا نہیں, یہ مسئلہ ظرفیت کا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا. یہ جو بیچ میں لوگ پیدا ہو گئے نا کہ ان مرجاؤں کی کیا ضرورت, ان علماؤں کی کیا ضرورت, ان اماموں کی کیا ضرورت. ہمارے لیے تو امام کا فتویٰ کافی ہے, ہمارے لیے تو امام کی روایت کافی ہے, ہمارے لیے تو امام کافی ہیں. ارے بھیا, جب بڑے سے ٹینکر میں چھوٹی سی بوتل نہیں بھری جاتی اور طریقہ یہ ہے کہ اسے کہیں اور ٹرانسفر کیا جاتا اور پھر وہاں سے لوگ اس لیے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ظرفوں میں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ بڑے سے ٹینکر سے استفادہ کرے. تو تمہارے خاک سے بنے ہوئے ذہنوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ علی کو سمجھ لے, خاک سے بنے ہوئے وجود میں یہ طاقت ہے وہ حسن کو سمجھ لے, نجس اور نجاست میں رہے ہوئے لوگوں میں یہ طاقت ہے وہ حسین کو سمجھ لے. اگر تمہیں پنجتن کو سمجھنا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ تمہیں یعقوب کلینی کے پاس جانا ہوگا, تمہیں ہلی کے پاس جانا ہوگا, تمہیں خوئی کے پاس جانا ہوگا, تمہیں سیستانی کے پاس جانا ہوگا, تمہیں خامنائی کے پاس جانا ہوگا, کیونکہ یہ بتائیں گے ان کا مولا کیا بول رہا ہے. درود پڑھے محمد سلامت رہے. سنیے, یہ گھر کی بات ہے, اندر کی بات ہے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, ورنہ میری عادت نہیں ہے کہ میں ان موضوعات پہ ساروجنک گفتگو کروں, چونکہ ہمارے یہاں شیعت کی تعداد امپورٹنٹ ہے. اور آج کل ساری کوشش دنیا میں یہ کی جا رہی ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ جیسے ہمارے برادر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کے یہاں جتنے فرقے ہیں اتنے ہی ہمارے یہاں ہیں. یہ نہ ہو سکتا ہے, نہ ہم ہونے دیں گے. شیعوں میں کوئی فرقہ نہ ہو سکتا ہے, نہ ہم ہونے دیں گے. کچھ خود بھی کام کر لیا کرو, سب کچھ مولا پہ چھوڑ کے مت بیٹھا کرو. مولا نے تمہیں طاقت دی ہے, مولا نے تمہیں سوچ دیا ہے, مولا نے تمہیں ذہن دیا ہے. ممکن ہے مولا تمہارا انتظار کر رہا ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ بیٹھے رہتے ہیں یا آپ بس مولا کا انتظار کرتے ہیں. کچھ کام خود بھی کیجئے. نہ شیعوں میں کوئی فرقہ ہے اور نہ ہم ہونے. ہاں بس اس مجلس میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا میں نے سمجھا دیا. نہ شیعوں میں کوئی فرقہ ہے, نہ ہم ہونے دیں گے.
اس یقین کے ساتھ رہو، کیونکہ اگر آج کوئی کھڑکی سے گھسا ہے تو وہ کل دروازے تک آ جائے گا۔ ہمارے یہاں کوئی انٹری نہیں ہے، کسی کی کوئی انٹری نہیں ہے۔ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، کربلا کے شہید 72۔ اسے یاد رکھیے اور اسے ہی یاد کروائیے، اور بیچ میں اگر کوئی بولے کہ صاحب ہم روایت سے چل سکتے ہیں تو اسے سمجھا دیجئے کہ چھوٹی بوتلوں میں بڑی ٹینکر کے پانی ہمارے یہاں خدا کی قسم میں علماء عالم دین بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ہم دونوں ساتھ میں ایران میں تھے، ساتھ میں ہم لوگوں نے پڑھائی کی، خدا کی قسم اگر ایک رکعت کا بھی کوئی مجھ سے سینئر ہے تو میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہمارے یہاں مرجع پروجیکٹ نہیں ہوتے، سن لیجیے آپ، ہمارے یہاں سوشل میڈیا سے کام نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ربانی میڈیا سے کام ہوتا ہے، شیطانی میڈیا سے کام نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے مرجع کو مرجع کب کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ 50 سال شہر نے اس کی زندگی دیکھی ہو، اس کی کتابیں حوضہ علمیہ میں چل رہی ہوں، اور اس کی شاگرد ہزاروں کی تعداد میں اس کی علم کے گواہ بن چکے ہوں، تب جا کے ہم مرجع مانتے ہیں۔ یہ کوئی ہماری آرمی کا لیڈر نہیں ہے کہ فوج کی پریکٹس کی اور بدن اپنا مضبوط کر لیا اور مرجع بن گیا، مگر قسم خدا کی جہاں آرمی ہار جاتی ہے وہاں مرجع کا ایک فتویٰ سارے ملک کو جتا دیتا ہے۔ جملہ کہہ دیا میں نے تمہارے ساتھ، جملہ کہہ دیا میں نے تمہارے ساتھ، یاد رکھنا اس سلامت رہیں۔ ہماری جانیں قربان، ہماری جانیں قربان۔ آپ کو پتہ ہے جب عراق کو امریکن آرمی سے خالی کرا لیا گیا اور جب میڈیا پوری دنیا کی 208 ملکوں کی میڈیا لگی ہوئی تھی نجف اشرف میں کہ اب جو اس ملک کا لیڈر ہے، کمال کی بات ہے، دیکھیے اس ملک میں کرد بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سبھی ہیں، مگر پوری دنیا مان رہی ہے کہ صرف شیعوں کے لیڈر کا نام سیستانی نہیں ہے، دنیا شیعت کے رہنما کا نام سیستانی ہے۔ پوری 208 کروڑ کی میڈیا اپنا کیمرہ کھولے ہوئے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف شیعہ بن کے بات کریں، ہو سکتا ہے یہ صرف شیعوں کے لیے بات کریں، ہو سکتا ہے یہ صرف عراقیوں کے لیے بات کریں۔ حالات بڑے خراب ہے، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے کیا مطلب دوسرے سے، ہم تو اپنا دیکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا لا سنیہ لا شیعہ اسلامیہ اسلامیہ۔ اللہ کی قسم اہل بیت کے گھر کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں، اہل بیت کے گھر کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں۔ تمہیں اگر دیکھنا ہے کہ اہل بیت کی نماز کیسی ہوگی، ان کی نمازیں دیکھ لو۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے اہل بیت کے گھرانے کی اخلاقیات کیسی ہوں گی، تم ان کے اخلاقیات کو دیکھو۔ ان کی طاقتیں کیسی ہوں گی، تم ان کے قلم کی، ان کے زبان کی، ان کے عمل کی طاقت کو دیکھو۔ یہ وہاں کی روشنی یہاں دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں اپنے جملے ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں اختلاف کی ہوا آئے اور چاروں طرف اختلافات ہو رہا ہو، وہاں بھی ضرور دیکھیے کہ آؤٹ سائیڈر آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہے۔ اگر آپ نے آؤٹ سائیڈر کا نہیں سوچا اور اندر کی اور بھی 2-4 باتیں آپ منظر عام پہ لے آئے، واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، ہر جگہ اگر آپ نے پھیلا دیا تو آپ نے دشمن کو بولنے کا موقع دے دیا ہے۔
یہ حرکتیں نہ کریں. کم بولیں مگر ٹھوس بولیں. اگر کسی بات سے بہت تکلیف ہو رہی ہو، آپ اپنے مرجع کو ایک خط لکھیں، اس خط پہ انڈورسمنٹ کر دیں، 1 لاکھ سگنیچر کر دیں، 2 لاکھ سگنیچر کر دیں اور بھیج دیں. میں یقین سے کہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں، اگر ہو سکتا ہے آپ کو جواب نہ ملے، آپ مجھ سے بات کریں، آپ کو اس 24 گھنٹے میں جواب ملے گا آپ کے مرجع کے یہاں سے کہ کیا بات ہے، کیسے چلنا چاہیے اور کیسے نہیں چلنا چاہیے. کمائیں کمائیں، رزق کے لیے محنت کریں، اتنا کمائیں کہ کم سے کم اتنا خمس نکل جائے کہ 2 غریب گھروں کو پال لیں. خوب کمائیں، محنت کریں. صرف دوسرے سے نہ پوچھیں کہ آپ کا خمس کب نکلتا ہے، ایسا کچھ کریں کہ لوگ آپ سے بھی پوچھیں، آپ سے بھی پوچھیں. اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو پہچانیں. زیادہ کسی کو وقت مت دیں، بہت قیمتی چیز ہے. میرا ایک جملہ ہے کہ سمے سے زیادہ کسی کو سمے مت دو، ورنہ جب تمہیں سمے کی ضرورت ہوگی تو سمے نہیں دے گا. وقت سے زیادہ کسی کو وقت مت دیں. بولنے کے پہلے سوچیں آپ کیا بول رہے ہیں. کمٹمنٹ کریں تو اسے پورا کریں، چونکہ مومن کی پہچان ہے کہ وعدوں کو پورا کرتا ہے، ورنہ کہیں میں کوشش کروں گا، وعدہ نہ کریں. گھر میں دیکھیں کہ جہالت کی وجہ سے کسی دادا نے اپنی زندگی میں کچھ ظلم کیے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی وہ ظلم کرے. اور اگر آپ کے باپ سے جہالت کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ بھی وہی غلطیاں کریں. سوشل چیزوں کو مضبوط کریں. کتنے لوگوں نے اسکول بنائے ہیں؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے مجھے کتنے لوگوں نے اسکول بنائے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اسپتال کھولے ہیں؟ آپ میں سے کون ہیں جنہوں نے اپنے علاقے میں علاج کا کوئی سامان انسانوں کے لیے کیا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو حسینی بن کے انسانیت کی بازار میں حسینیت کے چہرے کو بلند کر رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ اسی لیے خلق ہوئے ہیں اس اہل بیت کی محبت کی خوشبو کے ساتھ کہ جب آپ گلیوں سے نکلیں تو گلیاں بولے حسینی جا رہا ہے. بس میرے دوست، یہیں سے بات ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں. جب بھی تمہارے حوصلے پست ہونے لگے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی روحوں سے کہو کہ بلند ہو اور کربلا پہنچے. تم پانی کے آنسو روتے ہو، تمہارا وقت کا امام خون کے آنسو روتا ہے. ایک جوان کی موت ہے اور اس کا 40واں ہے. میں اس مرنے والے سے کہوں گا بھائی تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرے دوست نے حق ادا کر دیا. ابو ذر نے مجھ سے کہا بھائی آپ کو پہنچنا ہے چاہے جو حالات. میں نے کہا ٹھیک ہے ابو ذر، میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. بھائی تیری مجلس سے چہلم ہو رہی ہے مگر سلام کر اپنے مولا سید سجاد. کربلا سے لے کے شام تک کی سجاد کی حالت اگر دیکھو گے برداشت نہیں کر پاؤ. زینب نے صرف بچوں کو نہیں سنبھالا، زینب نے صرف قافلے کو نہیں سنبھالا، زینب ہمیشہ اپنی سجاد کو دیکھتی رہتی تھی. اب میں کیسے آپ کو سناؤں اور کیسے سمجھوں. اور سجاد ہیں جب آنکھیں کھولتے تو کبھی سامنے بابا کا گھٹا ہوا سر، کبھی چچا عباس کا سر ہوتا، کبھی علی اکبر کا سر ہوتا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑی ہیں. راستہ ہے بھائی، ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ آپ کو. راستہ ہے. ایک مقام پہ قافلہ روکا گیا، بچے بہت پیاسے ہیں. شہزادی سکینہ کے سلسلے سے مولا سجاد کہتے ہیں میری بہن تھوڑی دیر کھڑی رہی کہ اب سب کو پانی پلایا جا رہا ہے تو مجھے بھی پانی پلایا جائے گا.
فوجیوں کو پانی پلا دیا گیا، ان کے سواروں کو پانی پلا دیا گیا، سواریوں کو پانی پلا دیا گیا، جانوروں کو پانی پلایا جا چکا۔ ایک ظالم سکینہ کی طرف بڑھا، نزدیک آیا، بی بی نے سوچا کہ شاید مجھے پانی دیا جائے، لیکن تاریخ کے جملے ہیں اسے اسی انداز سے زمین پہ پانی بہا دیا۔ سکینہ نے تھوڑی دیر بہتے ہوئے پانی کو زمین پہ دیکھا، دھیرے سے زمین پہ بیٹھ گئی اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی، تر مٹی اٹھائی۔ ظالم کہتا سکینہ اس مٹی کا کیا کرے گی؟ کہا میں اپنے بھائی سجاد کے طوق پہ لے جا کے رکھ دوں گی۔ کیونکہ مجھے پیاس لگی ہے، میرا سینہ اندر سے جل رہا، مگر میرے بھائی پیاس کی شدت سے بھی گزر رہا ہے اور گرم طوق ہے جو سینے کو جلائے رکھتا ہو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ پرسہ پیش کرتا ہوں، مرحوم کا اگر کوئی بھائی ہے، مرحوم کی اگر کوئی بہن ہے، افراد خاندان ہے، سبھی کو پرسہ، چلو کربلا چلتے ہیں۔ بولے زینب کا بھائی آخری بار خیمے میں آ کے کہتا السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام۔ جب بھی رویا کرو، دیکھو جب کہیں میت ہوتی ہے تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روئیں۔ اس لیے جب بھی رویا کرو گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ اپنے امام کو دیکھو، یہ نہیں کہتے فلاں کی طرح رو، فلاں کی طرح رو، فرماتے ایسے رویا کرو جیسے وہ بوڑھی ماں جس کا ایک ہی جوان بیٹا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے۔ جب بھی رویا کرو ایسے تڑپ کے رویا کرو، کھڑی ہوئی سکینہ تمہیں دعا دے۔ ایسے رویا کرو موجود زینب تمہیں دعا دے، ایسے رویا کرو تمہارے آنسوؤں کو رومال میں لے کے جانے والی فاطمہ زہرا تمہیں دعا دے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین میدان کی طرف چلے۔ چند جملے مسائل کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ تاریخ کہتی ہے جنگ کرنا شروع کی حسین نے، عباس کے قریب سے گزرے، اکبر کے پاس سے گزرے، سب کو مخاطب کرتے ہوئے فوجوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک کھدیڑا، مر ایک منزل آئی جہاں حسین نے تلوار کا لہو پوچھا، ساری فوجیں سمٹی، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے حملہ کیا۔ میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین پہ آیا، ظالم نے اپنا خنجر اٹھایا، حسین کی گردن کو تن سے جدا کیا۔ مگر اس کے پہلے تاریخ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ظالم حسین کا سر تن سے جدا کرتا، اپنی کوہنیوں کی طاقت سے حسین نے اپنی گردن کو اٹھانا چاہا۔ جب حسین اپنی گردن کو پوری طرح نہ اٹھا پائے، ذوالجناح نے حسین کا طواف کیا۔ طواف کرتے کرتے کہتا مولا بس اتنا کر کے خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ فرماتے ہیں ذوالجناح کیا کرے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا، تیری ماں کی مرقد پہ لے جاؤں گا۔ پلٹ کے فرمایا وہ دیکھ میرے نانا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، ذوالجناح وہ دیکھ میری ماں موجود ہے۔ ذوالجناح بس اتنا کر کے اپنی گردن کو میرے بازوؤں میں حمائل کر دے۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، ذوالجناح نے گردن ڈالی، دھیرے دھیرے گردن اٹھانا شروع کیا۔ حسین دھیرے دھیرے اٹھتے گئے، ذوالجناح ذرا اور اٹھا، مولا اور اٹھاتا ہوں، ذرا اور اٹھا، اے مولا کیا دیکھنا چاہتا؟ ذوالجناح دیکھوں تو صحیح میرا اکبر کہاں سو رہا ہے؟ اے ذوالجناح مجھے میرا اکبر دکھائی نہیں دیتا۔ بس یہی کچھ منظر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب نے پردہ اٹھایا، اے ذوالجناح مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجناح میرا حسین۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات مومنین، گزارش ہے آپ سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی رکوع کو وصال زین العباس ابن یوسف مرزا کی رکوع کو وصال. پروردگارہ ہمیں غریبوں کو توانگر بنا، جو بیمار ہو بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، معلومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما. جو لا ولد انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے راستہ فرما. تجھے جناب علی اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کو متحد رہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. جو بھائی بیمار ہوں بیمار کربلا سجاد مولا سجاد کے صدقے انہیں شفاء کلی عطا فرما. جو بہنیں بیمار ہو بیمار مدینہ جناب خوب صغرا کے صدقے سے انہیں شفاء کلی عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. ساتھ مل کے دعائے امام زمانہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا